اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے، مارکیٹ میں ایک نیا ٹاؤٹ آ گیا ہے، قوم کو مبارک ہو۔ میں یہ ویلاگ نہیں بنانا چاہتا تھا، مجھے اس پر کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن فیصل واوڈا کے بیان کے بعد اور ایک مارکیٹ میں نیا ٹاؤٹ آنے کے بعد میں نے کہا میں اس موضوع پر ویلاگ بناؤں، اور میں نے کہا چلو قوم کو اس کے بارے میں آگاہ کر لیں اور اس پر آپ لوگوں کو آگاہ کریں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کل جو ISPR کی پریس کانفرنس ریلیز ہوئی، اس کے بعد میں 92 چینل دیکھ رہا تھا، تو میں نیچے کوئی موسم کی خبریں آ رہی تھی، ویسے سے دیکھنا ہے موسمیات کے کیا حالات ہیں، کیا بارش کے امکان ہے یا نہیں، وہ دیکھ رہا تھا۔ یکدم پریس ISPR کی وہ میں نے کچھ تھوڑی پڑھی، اس کے بعد نمائندے سے بات ہوئی، میں نے کہا دیکھو چلو نمائندہ کیا بات کرتا ہے۔ نمائندے سے ایک بار پوچھا، اس نے وہی بتایا، پھر دوسری بار پوچھا، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، پھر پانچویں بار میں نے ٹی وی چھوڑ دی۔ اس کے بعد میں بار چلایا تو کم سے کم 100 بار ایک ہی سوال پوچھا گیا، کیا چارج شیٹ ہے جنرل فیض حمید پر، کیا چارج شیٹ ہے۔ میں اس وجہ سے حیران ہوں، نہ قوم کو اسے لینا دینا، نہ قوم کو اسے چل رہا ہے۔ قوم ایک سوال پوچھ رہے کہ 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی، صرف اس کا جواب مانگ رہے، اور کس کے حکم پر، اور کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ زخمی اور کتنے لوگ لاپتہ ہیں، ان کا ڈیٹا حکومت فراہم کر دے، اور بس قوم چاہے جنرل فیض حمید کو لٹکا دیں، زندہ ساڑ دیں، کتے کی موت مار دیں، جو بھی اس کے ساتھ کریں، قوم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ قوم کو مطلب ہے مہنگائی کم ہو، بے روزگاری کم ہو، جو بجلیوں کے بل، گیسوں کے بل، اس سے مطلب ہے۔ یہ ٹی وی پر اصل ٹی ویوں کو اب دیکھنا بھی چھوڑ دیا، ایک وقت آئے گا ان پاکستانی ٹی وی چینلوں کو دیکھنا پسند بھی نہیں کرے گا، ان کی ریٹنگ کم۔ اب آتے ہیں جو اصل ہمارا مدعا تھا، فیصل واوڈا اور شاہد افریدی پر بات کرتے ہیں۔ پہلے میں شاہد افریدی اور اس کے بعد فیصل واوڈا گھٹیا انسان کو سخت رد عمل قوم کی جانب سے رد عمل دوں گا۔ پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ کل میں نے شاہد افریدی کی ایک ٹویٹس پڑھی، مجھے بہت گھن محسوس ہوئی۔ میں نے کہا کہ شاہد افریدی اتنا بھی نیچے گر سکتا ہے، اس سے بھی شاہد افریدی نیچے گر گیا، لیکن قوم کو مبارک اور نیا ٹاؤٹ آ گیا مارکیٹ میں۔ دیکھیے یہ کرکٹ مین ہے، مثال کے طور پر اگر یہ موضوع ہوتا کرکٹ پر ٹویٹس کرتا، یا کوئی انسانی حقوق کے واقعات پر ٹویٹ کرتا، یا فلسطین کے معاملے پر ٹویٹ کرتا، یا شام کے معاملے پر ٹویٹ کرتا، تو ہو سکتا ہے کہ انسانی حقوق ہیں، چلو بات کر دیے، کرکٹ انسان، ہر انسان اس پر بات کرتا ہے، لیکن اس سے جو تاثر آیا کہ یہ میسج کر کے میں پاکستان کے ان اداروں سے منتیں کرتے ہیں، اگر مجھے ان کے پیر پکڑنے پڑے تو میں پکڑوں گا، سوائے ایک کہ شاہد افریدی کو خدا کا واسطے کوئی عہدہ ایک دے دیں، تاکہ شاہد افریدی اور قوم کے سامنے ذلیل نہ ہو۔ اب بیچارے کو بھی عہدہ دے دیں، محسن نقوی کو دیا ہوا ہے، اس کو بھی کوئی عہدہ دے دیں، تاکہ یہ بھی ٹاؤٹ اپنی ایسی حرکتیں بند کریں۔ دیکھیں اگر کوئی صحافی یا تجزیہ کار یا کوئی یوٹیوبر یا کوئی جو خبریں دینا یا انفارمیشن، یا اس پر کوئی مہاراج یا ایکس پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر یا انسٹاگرام پر، ٹیکٹس بلیوز پر کہیں بھی دینا چاہتا ہے، وہ انفارمیشن کے طور پر دے سکتا ہے، لیکن وہ سیاست سے کارکن ہو یا اس پر اپنی رائے۔ شاہد افریدی کرکٹر شاہد افریدی کی اس ٹویٹ پر میں بہت حیران ہوا، لیکن نیا ٹاؤٹ آیا، قوم کو مبارک ہو۔ اس نے نہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، نہ اس پر ایسی بات ہوئی ہے، یہ بات کر رہا ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین اب آتے ہیں کہ گھٹیا ترین فیصل واوڈا، جیسے کہتے ہیں ایک پالتو ہمیشہ ایک جانور ہوتا ہے کہ وفادار ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے جسے ہماری زبان میں روگیڑی کہتے ہیں۔ وہ ایک گلی میں رہتا ہے، پھر دوسری گلی میں، پھر تیسری بار گلی میں، ایک گلی والے پتھر مار کے اسے بھگا دیں، دوسری گلی والے پتھر مار کر بھگا دیں، پھر چوتھی گلی میں چلا جاتا ہے، وہاں بھی لوگ پتھر مار کے بھگا دیتے ہیں، ویسی مثال ہے۔ اس طرح دیکھیے کہ اس بغیرت شخص نے کہا ہے کہ یہ خاندانی زندگی بڑا، تو اس کو اب الفاظ ہم سخت استعمال کریں گے کہ یہ خاندانی زندگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر فیصل واوڈا کی بہن ہے عمران خان کے گھر، جو فیصل واوڈا کہتا ہے کہ میری بہن کو طلاق دے دو، یا فیصل واوڈا کی بیٹی ہے عمران خان کے گھر، یہ وہ کہتا ہے میری بیٹی کو طلاق دو، تو پھر ہو سکتا ہے
یا اس کی پھپھی ہے عمران خان کے گھر، یا اس کی کوئی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، یا فیصل وافدہ طلاق لے کر اپنی بیوی یا بیٹی کا نکاح کرانا چاہتا ہے، یا اس پر ایسا گھٹیا الزام لگانا۔ دیکھیے کہ یہ بشریٰ بی بی کو کہتا ہے کہ عمران خان کو طلاق دینی ہوگی۔ دیکھیے یہ کون ہوتا ہے؟ یہ اسلامی اور شریعت میں ایسا بیان دینے سے گریز کرنا چاہیے، کسی کی خاندانی یا کسی کے معاملات نجی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور جو میں نے بات کیا پاکستانی قوم کی جانب سے یہ سخت رد عمل ہے۔ فیصل وافدہ جن کا ٹاؤٹ ہے پوری قوم جانتی ہے، ان لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایسی بیان دینے سے اچھا تاثر نہیں جاتا، اور پاکستانی قوم میں مزید نفرت بڑھتی ہے، اس میں محبت نہیں بڑھتی۔ ایسے پالتوؤں کو پٹا ڈالنا چاہیے تاکہ ایسے بکواس نہ کریں، اور پاکستان میڈیا کو بھی اس پر سوچنا چاہیے کہ ایسے بیان جو چلاتے ہیں اس سے پاکستانی قوم میں نفرت، کیا یہ اسلامی وہ نہیں ہے کہ یہ سرانگیز نہیں ہے کہ خاندانی زندگی میں دخل اندازی نہیں ہے؟ کیا اس پر کوئی قانون یا مقدمہ درج ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نون لیگ کی مٹی پلید کرتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس پر نہیں ہوگا۔ پاکستانی قوم کو مبارک ہو، فیصل وافدہ جیسا ٹاؤٹ، شاہد افریدی جیسا ٹاؤٹ، طلعت حسین جیسا ٹاؤٹ، منیب فروغ جیسا ٹاؤٹ، سلیم صافی جیسا ٹاؤٹ، اور بہت سے جو ٹاؤٹ ہیں آج کل کے، دادا جیسا ٹاؤٹ۔ تو آپ نون لیگ کا جو صاف دیکھیے، صاحب اگر دیکھیے نون لیگ کا کارکن مرتا ہے، پیپل پارٹی کا کارکن مرتا ہے، تو طریق لبیک کا کارکن مرتا ہے، جے یو ایف کا کارکن مرتا ہے، جماعت اسلامی کا کارکن مرتا ہے، یا ایم کیو ایم کا کارکن مرتا تو انسان ہے نا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ انسانیت سب سے پہلے بعد میں، لیکن یہاں پارٹیوں کے نظریے میں جو پارٹیوں کے لوگوں کے یہ بیان سن رہا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ورکر ہیں ایسے بیان نہیں دینے۔ آپ کو کشمیر کی مثال دیکھنی چاہیے کہ کشمیر لوگ پیپل پارٹی والے، پی ٹی آئی والے، نون لیگ والے، ایم کیو ایم، سارے جماعتوں کے لوگ مل کر اپنے حقوق کے لیے وہ کھڑے، اور انہوں نے اپنے حقوق کھڑے کی۔ کیا وہاں بل پی ٹی آئی کو بھی آتا ہے، نون لیگ والے کو آتا ہے، پیپل پارٹی والے جو ان کشمیریوں سب کو بجلی کا بل آتا ہے، لیکن کیا ان لوگوں نے ایک قوم بن کر اپنا حق مانگا؟ لیکن ہم پاکستان جو اپنے یہاں صوبائیت پر، پارٹیت پر، قومیت پر ہم بٹے ہوئے ہیں، جب تک بٹے رہیں گے ہمارے انسانی حقوق نہیں ملیں، جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، پوری قوم پاکستانی قوم جب تک متحد نہیں ہوگی ہم اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے۔ جب آپ لوگوں نے یہ کہاوت سنی ہوگی، ایک بزرگ نے اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا لکڑیوں گٹھا لے، اور اس بچے کو کہا کہ ایک ایک لکڑی توڑ دو، تو بچے نے ایک ایک لکڑی توڑ دی۔ پھر بچے کو کہا کہ بیٹا اسے سب کو اکٹھیاں توڑو، تو بچہ بہت زور لگایا، اس نے کہا کہ یہ نہیں ٹوٹی۔ اس نے کہا بیٹا آپ دیکھو، تم نے ایک ایک لکڑی کی تو تمہیں توڑ دیا، جب تم اکٹھے رہے تو تمہیں کوئی توڑ نہ سکا، اس لیے یہ نہیں ٹوٹے گی۔ اس سے مثال ہے کہ جب تک ہم پنجابی، سندھی، بلوچی، کشمیری، گلگتی، خیبر پختونخوا والے لوگ سب ایک جٹ رہیں گے تو ہمیں کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔